کہ ہم اچھا وہ باہر بھی بڑھائیں، اور ساتھ ہی اس چیز کا بھی بتا دیں کہ یہ جو جس طرح سے آپ فورن ایلیمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بی ایل اے کا ذکر ہوا ہے، یہ جو مشرف صاحب نے اس کے خلاف آپریشن کیا تھا جس میں بگٹی صاحب مارے گئے ہیں غار میں، اب آپ سچے دل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپریشن درست تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی؟ اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو پتا چل گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آج تو چودھری نثار صاحب نے بھی کہا کہ بات صرف انہی سے ہو سکتی ہے جو چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے ان سے نہیں۔ ہماری قیادت نے، ہماری پارٹی نے ہمیشہ یہ بات کہی، ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کا کوئی بھی وہ ہو واضح طور پہ کہا گیا ہے، اور وہ عنصر جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی آرمی بنائی ہوئی ہیں، میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بار بار کہہ چکے ہیں ہم کبھی ان کے ساتھ نہیں دیں گے جو بندوق کی طاقت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے آہستہ آہستہ پھولوں کے تحائف دے کے، مرگ پہ جا کے، محبت کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ، آپ یقین کریں وہ لوگ جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ جا کے میاں نواز شریف صاحب ملے، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو یقین کرو ان کو الیکشن تک جتوایا ان کو، صرف اس لیے کہ وہ قومی دھارے میں آ جائیں، آہستہ آہستہ ان کی ناراضگیاں ختم ہوں، ان کو دیا جائے۔ حکومت بننے کے بعد ہمارا کیا بیان تھا؟ ہمارے قائد نے یہ کہا کہ آپ کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں، آپ ان کا استعمال کیجئے، اوپر سے وفاق بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اس سے بڑھ کے ہمارے پرائم منسٹر نے، وقت کے پرائم منسٹر کسی اور صوبے کو یہ بات نہیں کی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، لیکن ایک بات اس سے پہلے جو بات چیت وہ اقتدار کی بات کر رہے ہیں، اقتدار دے دیا لیکن اختیار نہیں دیا۔ سر میں نے کہہ دیا آپ اس کے اوپر، کیونکہ ایجنسیاں جو ہیں وہ اس طرح بھی ہوئی، ایجنسیوں کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے، اس کو کبھی بھی ہمیں ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے وہ چینج کریں، کیونکہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے سیاستدان نہ کر رہے ہوں، تو وہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی رول ایجنسی وہاں ادا کر رہی ہے تو وہ سالمیت کے لیے کر رہی ہوگی، اور اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا۔ خیر میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، ایجنسیوں کا رول جو ہمیشہ اپنے سرزمین کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے، اس پہ آپ رک جائیے، اس کے بعد کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے واضح طور پہ جب کہہ دیا کہ آپ کو سارے اختیارات دے دیے، آپ کو آپ کے نمائندے دے دیے، ہم نے خود پیچھے ہٹ کے آپ کو حکومت دے دیے، اپنی طاقت کا استعمال کیجئے اور اچھے فیصلے کیجئے، اوپر سے وفاق آپ کی مدد بھی کرے گا۔ کسی اور کے لیے انہوں نے یہ بیان نہیں دیا، سندھ کے لیے بھی تک نہیں دیا، پنجاب کے لیے بھی تک نہیں دیا، اپنا بھائی بیٹھا ہوا پنجاب میں۔ اچھا بات اب کرنے والی یہ ہے کہ جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی کے اوپر جو حملہ کر کے اس کو مسمار کیا گیا نا سر، یہ ایک ہمارے پاکستان کے اندر سرزمین کے اوپر رہنے والے وہ چند لوگ ہیں جو پاکستان کے بننے کی مخالفت کرتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ ہماری قوم کا حصہ بن کے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اچھا اب کلا کما ان لوگوں کا ہونا چاہیے، دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار بد کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ نہیں بھی نہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے دوست ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم سارے ایک قوم ہیں، ایک ملک ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نہیں بات مانتا، جیسے کہ سوری صاحب نے بھی کہا کہ جب جس نے اٹیک کر دیا، اعلان جنگ کر دیا، تو اس کے ساتھ پھر اعلان جنگ ہی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پھر جو نا جنگی کاروائی ہونی چاہیے۔ یہ ریزیڈنسی پہ حملہ کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ مطلب وہاں پہ کیا یہ اپنی نفرت جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا ہے نا، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اتار کے وہ اپنی آرمی کا جھنڈا، صرف وہ فیکٹر ہے جو کہ قائد اعظم سے نفرت کرتا ہے اور وہ نفرت کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے قائد اعظم کو نہیں نکال سکتے وہ۔ میاں نواز شریف صاحب ہی نہیں، عمران خان صاحب بھی، یہ پرویز مشرف صاحب بھی، مجھے بتائیں کون کہتا ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ پیار نہیں کرتے؟ لیکن ایک ٹکڑا، ایک چند لوگوں کا ایک مجمع ہے، بنچ آف پیپل ہے جو کہ اٹھ کے قائد پاکستان کے بننے کو، نظریہ پاکستان کو، قائد اعظم کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمیں ہٹ کرتے ہیں، ہمارے جذبات کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، بی ایل اے کا جھنڈا وہاں لگا دیا گیا، اگر وہ بی ایل اے ہیں، میرا باپ بھی کیوں نہیں ہے، بی ایل اے تو ہے نا، میرا باپ بھی کیوں نہیں ہے، اٹھا کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، لیکن اس سے پہلے کہیں بی ایل اے کا جھنڈا استعمال تو نہیں کر دیا گیا، کہیں بی ایل اے کے ان لوگوں کا غلط استعمال تو نہیں کر دیا گیا جو کہ آہستہ آہستہ اب موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ دوستی کے رخ پہ جا رہے تھے۔ نہیں ایک اور بات ہے نا، اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو بی ایل اے، میں آپ کو صرف آ رہا ہوں، میں پہلے دن بات کو غور سے سن لیجیے، اگر بی ایل اے نے کیا ہے، میرے باپ نے بھی کیوں نہیں کیا، اگر میرے باپ نے بھی کیا ہے تو پھانسی پر لٹکا دو، گولیاں مار کر سینہ چھلنی کر دو، میرے چھوٹے بھائی نے بھی کیا، میں نے بھی کیا نا، چوک پہ کھڑا کر کے میرے سینے پہ چھلنی کر دیا جائے۔ جس بندے نے قائد اعظم کہ اس ریزیڈنس کے اوپر، ہماری اس یادگار کے اوپر حملہ کیا نا، میرا یہ ڈیمانڈ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے آئی ایس آئی کے چیف سے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے میرے قائد محمد نواز شریف صاحب سے کہ فوری طور پہ ایکشن لیں، اور ایسا شدید ایکشن لیں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں، یہ چند ایک جو بھی لوگ ہیں، ان کا
कला कमा कर दिया जाए, चाहे वो पहाड़ों की चट्टानों पे बैठे हैं जाके, ठीक है ना, कहते हैं पहाड़ी में जाकर नाराज होकर बैठे हुए हैं, अगर साबित हो जाए कि ये वो लोग हैं तो उनका भी कला कमा कर दिया जाए। देखें हमारे जमात ने, लेकिन हमारे ना आप लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो उनको इस्तेमाल, आप उसको इस्तेमाल क्यों किया गया ना, मैं उससे आ रहा हूँ, मैं उससे आ रहा हूँ, इस्तेमाल किया गया। मेरे कायद ने मरी कबीला छोड़, बुगटी कबीला छोड़, वहां जितने भी कबीले ना सबको अलग अलग मिलके उनको उनकी अहमियत दी है और उनके साथ प्यार के साथ उनके साथ बैठ के खाना खाया है, उनको अपने घर बुला के खाना खिलाया है। इससे बढ़कर बात नहीं हो सकती। मैं कहना ये चाहता हूँ कि औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये बलोची हमला नहीं करते हैं। ये बलोचियों की शान के खिलाफ है कि वो छोटी छोटी बच्चों को इस तरीके से कत्ल कर दें। ये मैं कहता हूं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं बीएलए का झंडा गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हो गया, कहीं बीएलए के वो जो नौजवान है, जो चंद एक हैं, जो चंद सौ हैं, वो नाराज होकर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने जब देखा है कि बलूचिस्तान के हालात तो ठीक हो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की तरफ आ रहे हैं, वो मरकज की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये ताकतें जो है उन्होंने गलत तरीके से झंडा उनका लगा के बीएलए का नाम इस्तेमाल तो नहीं कर दिया। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। आज हमारा जो वजीर दाखिला है, जो चौधरी निसार साहब है, उनकी जिम्मेदारी ये बन चुकी है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आपके टीवी के तवज्जो से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चौधरी निसार, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके लिए बलूचिस्तान इस कदर अहम है और वो अपना किरदार इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। और ये आपको यकीन दिलाता हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, हमें क्योंकि अपनी क़यादत पे यकीन है, हमारी क़यादत दोस्ती के साथ करने वाली क़यादत है। हमने तो उनको लोगों को जिन्होंने मां बहन की गालियां निकाली उनको माफ करके आगे बढ़ते हैं। अभी तो कदम आपने उठाए, देखेंगे आगे चल के क्या होता है, किस सिमत जाते हैं। अच्छा, ये खालिद अजीज साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इस तरीके से खिलाफ नहीं है, तालिबान कभी भी पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, तालिबान कभी भी इस तरीके से औरतों के ऊपर हमला नहीं करते आके। लेकिन तालिबान एक फैक्टर है जिसका मिस यूज किया जाता रहा है। मैं आज के इस फंक्शन में, इस शो में मैंने उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन टीटीपी एक किरदार खड़ा किया गया, आज तक साबित नहीं हो सका कि वो कौन है, कहां है, कहां से बैठ के बात करते हैं। अगर कोई हकीकत कोई होती, कॉन्स्पिरेसी ना होती, ठीक है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, सामने खड़ी नजर आती है, पाकिस्तान आल मुस्लिम लीग है ना, परवेज मुशर्रफ साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन है ना, नजर आते हैं ना। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, खड़े नजर आते हैं। हमने बांगे दोहल आपके इलेक्शन लड़के दिखाया, ताकतों के सामने खड़ा इलेक्शन लड़के दिखाया। टीटीपी का एक फैक्टर खड़ा किया गया है। इसी तरीके से मुझे ये डर है कि ये जो झंडा है, ये जो बीएलए का झंडा है, ये भी कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करने, हमारी जो ताकतें हैं वो ना इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ, फिर उन लोगों को सामने आना चाहिए ना, देखिए लोग आके कहें भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारा नाम यूज देखिए, जब ताकतें इस्तेमाल करती है ना सर, जब ताकतें इस्तेमाल करती हैं तो उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो फिर खुद बोलती है, वो फिर ताकत बोल रही होती है, वो बयान जो आ रहा होता है, वो स्टेटमेंट आ रही होती है, उस ताकत की आ रही होती है। सर देखें, आप अगर टीवी उठा के उसकी लाइव जो कवरेज आ रही है, उसके ऊपर जो बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, मशीन गनों से जो हमला किया जा रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई नौजवान मर्द उठ के अपनी औरतों पे, अपने लोगों पे, अपने हॉस्पिटल के ऊपर जाके इस तरह का हमला करेगा? पाकिस्तान का पूरा कुर्रा अर्ज के ऊपर जहां जहां पाकिस्तानी बसता है, वो किसी भी कौम से हो, सिंधी है, बलूची है, पंजाब है, पठान है, बल्तिस्तान का है, वो कभी भी इस तरीके से बंदूक उठा के तर करके जिंदा लोगों के साथ ऊपर वो फायर नहीं करेगा। ये बैरूनी लोग हैं और वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन को फलता फूलता देखना चाहते हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर बनने वाली डेमोक्रेसी की हुकूमत को चलता देखना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया है। सबसे पहले फर्ज बनता है बलूचिस्तान की हुकूमत का, वहां वजीर आला भी है, वहां गवर्नर साहब भी हैं, वहां पूरी कबीना मौजूद है, वो फैसला करें, वो खड़े हों। वो अगर फौज को तलब करना चाहते हैं, फौज को तलब करें। वो अगर ये पुलिस को कोई इख्तियार देना चाहते हैं, पुलिस को इख्तियार दें। इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता? मुझे बताएं। हम वो कौम है, सर चढ़ा जा सकता है। परवेज मुशर्रफ साहब चढ़े थे ना, तो आप लोगों ने कहा कि ये जनाब, हमने किसी ने नहीं कहा, हमारी तरफ इशारा मत करो। अगर कत्ल कर दिया गया, जिसको देखो बुगटी को कत्ल किया गया, हमने कहा तरीका का गलत इख्तियार किया गया, और वो आज ही कहते हैं। अहमद रजा सूरी साहब ने ये बड़ा जबरदस्त कहा, उन्होंने कहा एक बंदा जो कहीं गार में बैठा हुआ छुप के, वो वहां पे मरता और हमारे फौजी जवानों को उन्होंने मारा। सर मैं ये कह रहा हूं, अब घर में उन्हीं की बात को सेकंड कर रहा हूं, उन्हीं की बात को सेकंड कर रहा हूं। मैं कौन हूं?
میں پاکستانی ہوں نا, صحیح. میں نے قصوری صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. ہماری جماعت کا ہی موقف ہے کہ طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا ہے. جو بندوق اٹھائے جو گا, عمل کیا گیا وہ درست تھا, طریقہ کار غلط تھا. دیکھو ایکشن تو لینا پڑتا ہے. حکومت کی ریٹ کو چینج کریں گے, آپ انٹیلیجنس کو چیلنج کرو گے, آپ نظریات کے اوپر اٹیک کرو گے, تو آپ اس سے تو یہ بھی چیز, آپ کے اس بیان سے یہ بھی چیز بڑی کھل کے سمجھ آ رہی ہے کہ جب حکومت کی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو جو لال مسجد میں واقعہ ہوا تھا وہ بھی پھر اس کا مطلب ہے صحیح ایکشن تھا مشرف صاحب کا, چونکہ ان لوگوں نے اسلام آباد کے اندر مطلب حکومت کے بالکل آپ میرا خیال میں اس موضوع کو بدلے نا. میں کہہ چکا ہوں میری پارٹی نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا. ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. آج بھی کہہ رہے ہیں ہم, ہمارا لیڈر آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ریٹ کو چیلنج کریں گے, حسن صاحب نے کیا, اپنا چودھری صاحب نے کیا کہا ہے, چودھری صاحب نے یہی کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ہم ڈائلاگ کریں کہ جو ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کے, جو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے پہ آ گئے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے, ان کے مطالبات بھی مانیں گے. تو آج وقت یہ آ گیا ہے, مجھے بلوچیوں کے ساتھ بھی یہ پیغام دینا ہے. یہ پیغام میرا بلوچیوں کے لیے ہے. بلوچستان کے اندر رہنے والا ہر بلوچی وہ نظر رکھتا ہے, وہ ذہن رکھتا ہے, وہ غور سے دیکھے کہ آج یہاں میری سرزمین پہ ہو کیا رہا ہے, میرے ہمدرد کون ہے اور میرے دشمن کون ہے. آج اگر وہ پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے نوجوان, چاہے وہ مری قبیلہ سے ہیں, چاہے وہ بھٹی قبیلہ سے ہیں, کسی اور قبیلہ سے بھی ہیں, میرے وہ نوجوان بھائی ہیں, میری وہ قوم کے ستارے ہیں. اگر وہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا, تو اونچائی پہ ویسے بھی مثال گلشن صاحب چیز واضح نظر آتی ہے. وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں کہ آج بلوچستان کی سرزمین کا فائدہ کون کون پہنچا رہے ہیں. جو انڈیا کے را کے ایجنٹ ہے وہ پہنچا رہے ہیں, جو سی آئی کے ایجنٹ وہ پہنچا رہے ہیں, جو بلیک واٹر کے ایجنٹ ہے وہ وہاں پہنچا رہے ہیں, یا مرکز کی گورنمنٹ جو ان کو نقصان پہنچا رہی ہے. آج گوادر کو بلوچستان کے ساتھ لنک کون کر رہا ہے؟ آج بلوچستان کے اندر چھپے ذخائر کو نکالنے کا حصہ دینے کے لیے کون تیار ہے؟ اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم نے کیا ہے, تو اس پہ ضرور آپ کی جو ہے وہ لیں گے. اور اچھا ایک پروگرام کا وقت ہوا جاتا, آخری بات آپ کہنا چاہیں گے؟ آخری بات, کیونکہ یہ پیغام ہمارا جائے گا پاکستان کی قوم کے لیے اور یہاں انٹرنیشنل لوگوں کے لیے بھی. ہم سب کو متحد ہونا ہے, کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے. آج ہمیں وفاقی گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ اور ہمارے جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہمیں, اور ایک پریشر گروپ بھی بننا ہے. ایک پریشر گروپ بن کے کہ آج جو قائد اعظم کی اس زیارت کی ریزیڈنسی کے اوپر حملہ ہوا ہے, ہمارے بچوں کے اوپر حملہ ہوا ہے, ہم اس سے سخت پریشان ہیں. ہمارے ادارے, ہماری حکومتیں فوری طور پہ کارروائی کریں. اور اس کے لیے میرا یہ پیغام ساری قوم کے لیے ہے کہ براہ کرم مسلم لیگ نون کو بھول جائیے, پاکستان تحریک انصاف کو بھول جائیے, کاف لیگ کو, کسی کو بول دیجیے, ایک متحد قوم بن کے آپ کھڑے ہو جائیے کہ بلوچستان ہمارا وہ ایک ایسی جگہ ہے, ہمارا ایسا ایک صوبہ ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور یہ جو چند ایک لوگ ہیں, چند 100 لوگ ہیں, وہ کوئی بھی اگر ثابت ہو جائے, ان کے خلاف میرا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے, یہ ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ کارروائی کریں. ایجنسی کو یہ حکم دیں, آئی ایس آئی کو یہ حکم دیں, ملٹری انٹیلیجنس کو یہ حکم دیں کہ وہ جا کے فوری کارروائی کریں. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. آپ سے پھر ملاقات رہے گی نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تب تک اجازت اور اللہ حافظ.